الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد باب وبه قال حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بابن. لفظ باب تو لکھا ہوا ہے لیکن باب کا عنوان مذکور نہیں ہے. کل کے درس میں اس پر گفتگو ہو چکی کہ عنوان کے حذف کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے. آج حدیث کے اوپر شارحین کے کلام کو اور شارحین کی تشریحات کو سمجھنا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت ابو الیمان رحمہ اللہ سے چل کر حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے واسطے سے یہ روایت ہم کو نصیب ہو رہی ہے. عبادہ ابن صامت کون ہیں؟ ان کا ترجمہ اور ان کا تعارف محدثین نے، اصحاب رجال نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک مشہور انصاری صحابی ابو الولید عبادہ ابن صامت ہیں. انصاری ہیں، خزرجی ہیں، نسبتاً انصاری ہیں اور انصار میں پھر خزرجی ہیں اور کنیت ان کی ابو الولید ہے. مزید تعارف یہ ہے کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک رہے. بیعت عقبہ اولا و ثانیہ کیا ہے؟
ابھی اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو یہ مدینے کے انصار صحابہ میں، اسی لیے عبادہ ابن صامت انصاری کہلاتے ہیں، اور انصار میں بنو خزرج سے متعلق۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بدر و احد، خندق اور دوسری غزوات کے جب مواقع آئے تو یہ بھی تمام معرکوں میں، تمام مشاہد و غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آگے ابھی بات آئے گی کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اور مدینے کے مسلمانوں پر 12 ذمہ دار متعین کیے تھے، جن کو نقبہ کہا جاتا تھا۔ ان 12 میں ایک نام عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ابو مرثد غنوی کو بھائی بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ کے ایک انصاری صحابی کو آنے والے مہاجرین کے لیے بھائی بنا دیتے تھے۔ یہ مواخات آپ نے فرمائی۔ تو حضرت عبادہ اور حضرت ابو مرثد غنوی کے درمیان مواخات کا یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عبادہ ابن صامت کو آپ نے صدقات کا ذمہ دار بھی بنایا تھا، اور مسجد نبوی میں اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دینے پر ان کو مأمور کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے ان کو اور حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت ابو درداء کو وہاں بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اسی طریقے سے جب ان 3 حضرات کو حضرت عمر نے بھیجا تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں خوب کام کیا۔ مثلا حضرت عبادہ نے حمص میں، حضرت معاذ نے فلسطین کے علاقے میں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم نے دمشق کے علاقے میں یہ لوگ مقیم ہو کر خوب کام کیے۔ بعد میں حضرت عبادہ فلسطین چلے گئے اور فلسطین میں سب سے پہلے قاضی یہی بنے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل مرویات 181 ہیں۔ 72 سال کی عمر ملی۔ سن 34 ہجری میں بیت المقدس میں یا رملہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب عبادہ ابن صامت کا یہ ترجمہ آپ حضرات کو جب سمجھ میں آ گیا کہ کن محاسن کے، خوبیوں کے، مناقب کے یہ حامل تھے، اب روایت کا متن آپ دیکھیے کہ ان عبادۃ بن الصامت وکان شہید بدرن۔ اب بات کھلتی جائے گی۔ عبادہ ابن صامت آگے کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جملہ مترجہ ہے ان کے تعارف میں، وکان شہید بدرن، یہ بدر کے غزوے میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقبہ میں سے ایک یہ بھی تھے۔ بین السطور لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ العقبہ اولا، لیلۃ العقبہ ثانیہ۔ بہرحال لیلۃ العقبہ مطلق کے نقبہ میں یہ بھی شریک تھے، شامل تھے، بلکہ ان میں سے ایک اہم فرد کی حیثیت سے یہ بھی ممتاز شخص جانے جاتے تھے۔ لیلۃ العقبہ کیا چیز ہے؟ انصار کیا چیز ہے؟
تھوڑی سی 1-2 منٹ کی تقریر آپ اگر غور سے سن لیتے ہیں تو باتیں سب اچھی طرح سے مرتب محفوظ ہو جائیں گی۔ انصار مدینہ میں جو پہلے سے مسلمان اسلام لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد اور مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد انہوں نے بے مثال تعاون پیش کیا، زبردست اپنی نصرت پیش کی، یہی انصار کہلاتے ہیں۔ ان کی اصل اور ان کا اصلی تعارف یہ ہے کہ انصار اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے جو مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ قحطان کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے، یمن میں رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ یمن میں ایک مشہور سیلاب آیا جس کو سیل عارم کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ اوس و خزرج، ان 2 بھائیوں سے ہی پورا خاندان چلا اور یہ انصار کا خاندان وجود میں آیا۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا ہے اور یہاں بود و باش اختیار کرنے لگا تو اس وقت مدینے میں جو با اثر قوم تھی، جن کی چلتی تھی، جن کا اقتدار تھا، وہ یہود کی قوم تھی۔ آس پاس کے علاقوں میں انہی کا قبضہ تھا، دولت کی ریل پیل تھی، آل اولاد کی کثرت تھی۔ بہرحال ان یہودیوں کی ایک بڑی چھاپ تھی، دور دور تک ان لوگوں نے بستیاں بسا لی تھی۔ اب یہ جو انصار یمن سے آئے تھے، ان کے اقتدار کو، اختیار کو، پاور کو، زور کو دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ ان سے دوستی کر لی جائے، ان کے حلیف بن جائیں تو جان محفوظ رہے گی، ان کے حملے سے محفوظ ہوں گے۔ ایک مدت تک یہ حلیفانہ زندگی گزارتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ انصار کا خاندان بھی پھیلنے لگا اور بڑھ گیا، اور اس خاندان کو بھی ایک اقتدار کا درجہ حاصل ہوا۔ اب یہود ڈرنے لگے تو یہودیوں نے خود یہ معاہدہ توڑ دیا اور انصار کو پریشان کرنے کی سازشیں شروع کی۔ ان یہودیوں کی طرف سے جو شرارتیں وجود میں آئی، اس میں ایک بڑی گھناؤنی اور فحش پر مبنی ایک حرکت یہ ان کی طرف سے سامنے آئی کہ یہودیوں میں ایک بڑا رئیس تھا، نہایت ہی بدکار، نہایت ہی عیاش۔ اس نے اپنا ایک قانون بنا رکھا تھا اور اس کو چلاتا تھا کہ جب کوئی نئی دلہن اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار کی جاتی تھی تو اس نئی دوشیزہ کو، اس نئی دلہن کو پہلے اس رئیس کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شباشی کرتا، اس کی عصمت کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرتا۔ یہود نے اس رئیس کے رئیس ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب گوارا کر لیا تھا۔ اس نے سوچا انصار کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی سلوک ہو، ان کی بیٹیوں کو بھی ہم اسی طرح استعمال کریں۔ لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کیا اور اس رسم بد کو، رسم فاحش کو ختم کرنے کی
پلاننگ سوچی۔ اس زمانے میں انصار میں ایک آدمی تھا مالک ابن اجلان، یہ انصار کے سرداروں میں تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی۔ بہن باغیرت تھی، با حیا اور شرم والی تھی۔ جب شادی کا دن آ گیا تو وہ شادی کے دن اپنے بھائی مالک ابن اجلان کے سامنے بے پردہ آ کے، بے لباس آ کے کھڑی ہو گئی۔ مالک کو بڑی غیرت آئی، میری بہن میرے سامنے اس طرح ننگی کیسے آ گئی؟ گھر میں اٹھ کے چلا گیا اور بہن کو بہت ڈانٹا اور بہت کچھ ملامت کی۔ اس نے کہا بھائی تمہیں یہ چیز تو بری لگی کہ میں تیرے سامنے بدن کے کچھ حصے کھول کر بے پردگی کے ساتھ آ گئی، اس سے آگے تو کچھ نہیں، لیکن تم کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ کل یہ رئیس جو سب کی بیٹیوں کو، نئی دلہنوں کو لے جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو کل میرے ساتھ بھی، یعنی اے بھائی تیری اس بہن کے ساتھ بھی تو کل یہی بے حیائی وجود میں آنے والی ہے۔ تو اگر میری بے پردگی میرے بھائی تجھ کو پسند نہیں ہے تو میرے ساتھ جس بے حیائی کا کل عمل وجود میں آنے والا ہے اس کو تم کیسے گوارا کرنے کے لیے تیار بیٹھے؟ تم نے اس کی پیش بندی کچھ کی؟ اب مالک کو غیرت آئی بہن کے غیرت دلانے کی وجہ سے، تو مالک نے اپنی بہن کو تو رخصت کر دیا، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن خود بھی زنانہ لباس پہن کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ مالک ابن اجلان اس دلہن کا بھائی، وہ بھی سہیلی کے عنوان سے سہیلی بن کر سہیلیوں کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچا اور ہتھیار چھپائے ہوئے تھا۔ موقع پا کر اس رئیس کو اس نے ختم کر دیا، اور جب یہ رئیس مارا گیا تو بہت سارے لوگوں کو اس سے خوشی ہوئی۔ بہت سارے اس وقت کے ذمہ داروں نے جو اس بے غیرتی سے پریشان تھے، انصار کو، اوس و خزرج کے لوگوں کو بلا بلا کر کے انعامات بھی دیے۔ اس طرح دھیرے دھیرے اب یہود کا زور کم ہوتا گیا، اور انصار نے یا انصار کے ایک اہم فرد نے یہ جب کارنامہ انجام دیا تو ان کی طاقت اور بڑھ گئی۔ انصار نے مدینے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کچھ قلعے بنائے تھے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن عرب کی فطرت میں جنگ تھی، خانہ جنگیاں شروع ہوئی۔ اس میں یہ انصار کے دو قبیلے یعنی اوس و خزرج بھی متاثر ہوئے۔ انصار اس کی وجہ سے بہت ضعیف ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی مکہ مکرمہ کہ ہم کو حلیف بنا لیجیے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درہم بنو کر دیا۔ آگے کی بات اب سنیے۔ انصار یہودی نہیں تھے اصلاً، یہ انصار جو تھے اپنی اصل کے اعتبار سے بت پرست تھے، لیکن یہودیوں سے ان کو میل جول تھا۔ اب اس میل جول کے نتیجے میں کچھ آسمانی کتابیں جانتے تھے، آسمانی باتوں کو بھی جانتے تھے، کچھ دین کو بھی جانتے تھے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی کوئی آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان سے کٹے گا وہ ناکام ہوگا۔
جب کبھی انصار میں اور یہود میں جھگڑا ہوتا تو یہی یہود اس بات کو بولتے تھے تورات میں پڑھ کر کے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر اے انصار ہم تم کو ایسے پیس دیں گے جیسے کہ قوم عاد پیس دی گئیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ مجلس تو پوری ہو گئی، اگلے سبق میں ہم اور تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بتائیں گے، جس سے حضرت عبادہ ابن ثابت کا احد النقبہ ہونا معلوم ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔